معزز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو اس وقت آپ حضرات میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ در حقیقت ایک خط ہے جو میں نے تمل ناڈو کے مشہور و معروف علاقے میلوشارم سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیت الحاج ملک محمد ہاشم صاحب مرحوم کے فرزند مولانا ملک محمد ابراہیم صاحب زیدہ مجدہم کے نام لکھا ہے۔ یہ مکتوب کوئی شخصی تحریر نہیں ہے، بلکہ جامعہ مفتاح العلوم میلوشارم سے وابستہ ہزاروں تشنگان علوم نبوت کی تمناؤں کا ترجمان ہے۔ یہ ارسال کرنے سے پہلے، پوسٹ کرنے سے پہلے میں نے مناسب سمجھا، بلکہ ضروری سمجھا کہ آپ تمام حضرات کے سامنے بھی اس کو پیش کر دوں، پڑھ کر سنا دوں، تاکہ آپ کی تائید اور آپ کے مخلصانہ مشورے بھی اس کار خیر میں شامل رہیں۔ خط کا مضمون ملاحظہ فرمائیں۔ محترم صدیق مکرم مولانا ملک محمد ابراہیم صاحب زیدہ مجدہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ امید کرتا ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے، خوش رکھے۔ اس مکتوب کے ذریعے مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کے جد امجد محترم الحاج ملک خضر حسین صاحب اور والد گرامی قدر الحاج ملک محمد ہاشم صاحب نور اللہ مرقدہما کے بے پناہ خلوص اساتذہ و مربیین مدرسہ کی مبارک کاوشوں اور آپ کی شبانہ روز محنتوں کے طفیل آج جامعہ مفتاح العلوم اپنی علمی جامعیت اور مقبولیت عامہ کی بنا پر علم و دانش کا ایک مرجع و مرکز بن چکا ہے، لیکن اسی مقبولیت کے سائے میں ایک ایسی صورتحال جنم لے رہی ہے جو ہم سب کے لیے، خصوصاً ابنائے مفتاحیہ کے لیے باعث تشویش اور لمحہ فکریہ ہے۔ ہر سال ماہ شوال میں دور دراز سے طلبہ اس امید کے ساتھ جامعہ کا رخ کرتے ہیں کہ وہ یہاں کی علمی و روحانی فضا سے فیض یاب ہوں گے، مگر افسوس کہ ایک بڑی تعداد داخلے سے محروم رہ جاتی ہے۔ انہی محرومین میں نہ صرف عام طلبہ بلکہ جامعہ کے مخلص فضلاء کے لائے ہوئے بچے اور خود ان کے لخت جگر بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر معدن العلوم وانمواڑی یا منبع الحسنات میلوشارم یا مظہر الہدا والے ایسا کرتے تو کوئی زیادہ تشویشناک بات نہیں تھی۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب ہاشم بھائی کے ادارے سے داخلے مسترد ہو رہے ہوں تو قوم میں کیا تاثر جائے گا۔ جب یہ پیاسا سمندر کے کنارے پہنچ کر بھی پیاسا لوٹ جائے تو یہ منظر انتہائی روح فرسا اور شدید دل گرفتگی کا باعث ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کی توجہ چند اہم نکات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے آپ کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن انسانی معاشرے میں اتار چڑھاؤ فطری ہے۔ حالات کی وجہ سے ملکوں اور حکومتوں کے خزانے ہی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی خاندان یا فیملی یا گروپ کے مالیات میں نشیب و فراز ہونے لگے تو یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے۔ اگر کوئی مالی یا انتظامی رکاوٹ درپیش ہے تو اس پر خاموشی کے بجائے اہل دانش سے مشورہ کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو چندہ کرنے میں کوئی عار نہیں۔ جب ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے لے کر چھوٹے چھوٹے مکاتب تک عوامی تعاون سے چل رہے ہوں تو جامعہ مفتاح العلوم کے لیے بھی یہ راستہ اختیار کرنا سنت اسلاف کے عین مطابق ہوگا۔ جامعہ کے ہزاروں فضلاء مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے خدمت کر رہے ہیں۔ اگر ایک منظم اپیل کی جائے تو یہ فضلاء
اپنے مادر علمی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتے ہیں۔ دور حاضر کے معاشی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے خوشحال خاندانوں سے تعلق رکھنے والے طلباء سے مناسب فیس لینا نہ صرف جائز ہے بلکہ کئی معتبر مدارس میں یہ معمول بن چکا ہے۔ اگر داخلوں میں رکاوٹ کا سبب جگہ کی تنگی یا اساتذہ کی قلت ہے تو نئے تعلیمی بلاکس کی تعمیر اور مزید جید اساتذہ کے تقرر کی فوری تدبیر کرنی چاہیے۔ مولانا محترم، اس مکتوب کو ایک مخلصانہ دستک تصور فرمائیں۔ میری آپ سے، آپ کی والدہ ماجدہ، برادران مکرم اور دیگر دانشوروں سے دردمندانہ گزارش ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایسا لائحہ عمل تیار کریں کہ آئندہ شوال میں کوئی بھی طالب علم جامعہ کے دروازے سے مایوس نہ لوٹے۔ علم کے اس مینارے کی روشنی کو محدود نہ کریں بلکہ اسے اتنا پھیلائیں کہ ہر طالب علم اس سے اپنا سینہ منور کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ مفتاح العلوم کا فیض عام فرمائے اور اس کے خدام کی قدم قدم پر نصرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فقط والسلام۔ محمد رحیم اللہ خان قاسمی، کڑپا، آندھرا پردیش۔